ناظرین، پچھلے کئی دن سے پاکستانی نژاد اور پاکستان کے امیر ترین لوگوں میں شامل شہزادہ داؤد، جو کہ اینگرو کے مالک ہیں، ان کی لابدوز میں جو لاپتہ ہونے کی خبریں ہیں وہ عروج پر ہیں۔ تو ہم بات کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ان کے بارے میں ڈیٹیل میں۔ بحیرہ اوقیانوس کی گہرائیوں میں لاپتہ ہونے والی آبدوز کی تلاش میں شامل ریسکیو ٹیمیں، جہاں تیزی سے گزرتے وقت اور آبدوز میں سوار افراد کے پاس آکسیجن کی کمی کے خطرے سے آزمانے کی کوششیں کر رہی ہیں، وہیں انہیں ابھی تک آبدوز کا کوئی نشان نہیں ملا۔ یہ آبدوز دراصل ایک صدی سے بھی زیادہ عرصہ قبل بحیرہ اوقیانوس میں غرق ہونے والے تاریخی بحری جہاز ٹائٹینک کے ملبے تک تفریحی سفر پر جا رہی تھی، اور اس میں پاکستانی نژاد سیاحوں سمیت 5 افراد موجود تھے۔ لیکن ریسکیو کرنے والے افراد ایک ایسی آبدوز کو کیسے ڈھونڈ رہے ہیں جو 2 روز سے بحیرہ اوقیانوس کی گہرائیوں میں موجود ہے، اور اس حوالے سے انہیں کسی قسم کے بہت سارے چیلنجز درپیش ہیں۔ اب سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ وہ تلاش کریں گے کہاں، کون سے مقام پہ۔ دیکھیں، ٹائٹن آبدوز میں موجود افراد کا سطح آب پر موجود بحری جہاز پولر پرنس سے رابطہ اتوار کو زیر آب سفر شروع کرنے کے 1 گھنٹہ 45 منٹ کے بعد ختم ہو گیا تھا۔ آبدوز میں موجود افراد کے پاس آکسیجن کی اضافی سپلائی جمعرات کو پاکستانی وقت کے مطابق 4 بجے ختم ہو گئی، اور ٹائٹینک کا ملبہ سینٹ جائز نیو فاؤنڈ لینڈ سے 435 میل جنوب میں واقع ہے، اور اس وقت اس علاقے میں تقریباً 1 درجن بحری جہاز موجود ہیں یا ریسکیو آپریشن میں حصہ لینے کے لیے اس علاقے کی طرف جا رہے ہیں۔ امریکہ اور کینیڈا کی ایجنسیاں بحریہ اور کمرشل کمپنیاں جو سمندر کی گہرائی میں کام کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، اس ریسکیو آپریشن کا حصہ بنی ہوئی ہیں، اور اس آپریشن کو بوسٹن میساچوسٹس سے چلایا جا رہا ہے، اور اس میں فوجی طیاروں اور سونار ہوئے کی مدد لی گئی ہے۔ بحری جہاز پولر پرنس کی مدد کے لیے پہلے ہی کیبلز کا جال بچھانے والا بحری جہاز ڈیپ انرجی اور 3 دوسرے بحری جہاز موقع پر پہنچ چکے ہیں، جبکہ مزید بحری جہاز اور سائنسی انسٹرومنٹس ابھی راستے میں ہیں۔ ان بحری جہازوں میں سے کچھ میں ریموٹلی آپریٹڈ وہیکلز موجود ہیں، جنہیں سمندر کی تہہ میں اس آبدوز کو ڈھونڈنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یوں تو ویسے یہ ظاہر خیال کیا جا رہا ہے کہ فرانسیسی جو تحقیقاتی بحری جہاز ہے L8 لائٹ، وہ SROVs موجود کرتا ہے جو سمندر کی اس گہرائی تک جانے کی صلاحیت رکھتا ہے جہاں ٹائٹینک کا ملبہ موجود ہے۔ یہ بحری جہاز بدھ کی رات موقع پر پہنچے گا۔ امریکی کوسٹ گارڈز کے کیپٹن جیمی فریڈرک کا کہنا ہے کہ امریکہ اور کینیڈا سے ریسکیو ٹیمیں اس پیچیدہ سرچ آپریشن کے دوران دن رات کام کر رہی ہیں، اور پروفیسر ایلسٹر گریگ یونیورسٹی کالج لندن میں آبدوزوں کے حوالے سے تحقیق کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان مسائل میں سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ ریسکیو کرنے والوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ انہیں اس آبدوز کو سطح سمندر پر ڈھونڈنا ہے یا سمندر کی تہہ میں، کیونکہ اس بات کا امکان بہت کم ہے کہ یہ کہیں درمیان میں موجود ہو۔ انہوں نے مزید خبردار کیا ہے کہ دونوں طرح کی تلاش کے دوران اپنی نوعیت کے چیلنج درپیش ہوں گے۔ اب سب سے پہلے اگر سطح سمندر پر تلاش کے عمل کی بات کریں تو امریکی کوسٹ گارڈز کا کہنا ہے کہ وہ آبدوز کو 20,000 مربع کلومیٹر کے رقبہ پر تلاش کر رہے ہیں، اور تلاش کے لیے استعمال ہونے والے بحری جہازوں کے ساتھ امریکہ اور کینیڈا کے C-130 اور اس کے ساتھ ایئر کرافٹ بھی اسی تلاش کا حصہ ہیں، اور وہ آبدوز کی فضا سے نشاندہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اگر یہ آبدوز خطرے کی صورت میں بھیجے جانے والے سگنلز نہیں دیتی تو پروفیسر گریگ کے مطابق، کیونکہ اس آبدوز کا جو حجم ہے وہ ایک ٹرانزٹ وین جتنا ہے اور یہ سفید رنگ کی ہے، تو اس لیے فضا سے اس کی نشاندہی کرنا ایک چیلنج ہوگا۔ اب اس میں یہ بھی موسم کی تبدیلی بھی آ سکتی ہے، کیونکہ موسم میں تبدیلی اور حد نگاہ کم ہونا بھی وہ چیلنجز ہیں جن کا ریسکیو ٹیموں کو سامنا ہے، کیونکہ سمندر کی تہہ میں تلاش کی اگر کوشش کی بات کریں تو ریسکیو کرنے والوں کو تلاش کے لیے تقریباً 4 کلومیٹر تک کی تلاشی کرنی ہوگی، کیونکہ ریڈیو اور GPS سگنلز پانی میں سفر نہیں کر سکتے۔ تو کینیڈین P-3 جو RO ایئر کرافٹ علاقے ہے اس میں سونار سگنلز کی نشاندہی کے ذریعے تلاش کر رہے ہیں، اور سونار ہوئے بھی اس علاقے میں تلاش کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ عام طور پر مشینری اور انجن کے پنکھوں کی آوازوں کو سننے کا کام کرتے ہیں،
اور یہ عملے کی جانب سے آبدوز کے اندرونی حصے سے کسی چیز کے ٹکرانے کی آواز بھی ہو سکتی ہے، اور کسی جہاز کی باہری سطح سے کسی چیز کے ٹکرانے کی بھی، اور پھر اس سے اٹھنے والی آواز سننے کی کوشش بھی کی جا سکتی ہے۔ منگل کی رات امریکی کوسٹ گارڈز کی جانب سے تصدیق کی گئی تھی کہ کینیڈین طیارے نے زیر آب آوازیں سنی ہیں۔ امریکی میڈیا نے اس دوران ایک لیکڈ میمو کے حوالے سے رپورٹ کیا کہ جو امریکی محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کو بھیجا گیا تھا، اس میں کہا گیا تھا کہ یہ آوازیں کسی چیز کے ٹکرانے کی آواز جیسی ہیں اور یہ 30 منٹ کے دوران بار بار آتی رہی۔ اس کے بعد یونیورسٹی آف ساؤتھ ہیمپٹن کے سائمن بوکسال کا کہنا ہے کہ ریسکیو ٹیموں کی ان زیر آب آوازوں کی سنائی دینے سے حوصلہ افزائی ہوئی ہے، اور کسی بھی سمندر میں مختلف قسم کی آوازوں کے مختلف ذرائع ہو سکتے ہیں، لیکن اس سے امید ضرور ملتی ہے۔ آسٹریلیا میں آبدوز کے سرچ اینڈ ریسکیو کے ماہر فرینک اون کا کہنا ہے کہ جب آواز کا سگنل پانی کی سطح کے قریب سے بالکل ملتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس آواز کا ذریعہ سطح پر یا اس سے بہت قریب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سطح سمندر سے 180 میٹر گہرائی کے بعد درجہ حرارت بہت تیزی سے گرتا ہے۔ اس کی وجہ سے ایک ایسی تہہ بن جاتی ہے جس پر سونار ویوز لگ کر واپس آ جاتا ہے، لیکن اگر آپ اس ہی گہرائی میں ہیں تو یہ بہت سیدھا جو ہے وہ رہتے ہیں۔ اس کے بعد اگر یہ سمندر کی تہہ میں موجود ہوئی آبدوز تو ریسکیو کرنے والوں کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ دیکھیں، اگر آبدوز تاحال سطح سمندر پر آنے میں ناکام رہی تو امریکی کوسٹ گارڈز کے ریئر ایڈمرل جان واگر کہتے ہیں کہ ان کے ادارے کو امریکی نیوی اور پرائیویٹ سیکٹر سے اضافی امداد کی ضرورت ہوگی۔ اوشن گیٹ کے مطابق دی ٹائٹن دنیا میں ان 5 آبدوزوں میں سے ایک ہے جو ٹائٹینک تک جانے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ ٹائٹینک کا ملبہ سطح سمندر سے 3800 میٹر گہرائی میں موجود ہے۔ اگر ٹائٹن سمندر کی تہہ میں موجود ہے اور وہ اپنی طاقت کے ذریعے اوپر نہیں آ سکتی تو پروفیسر گریگ کے مطابق ایسے میں ان کے پاس آپشن بہت زیادہ کم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ آبدوز شاید اب درست حالت میں ہو، لیکن اگر یہ 200 میٹر سے زیادہ گہرائی میں موجود ہے تو بہت کم مشینیں ایسی ہیں جو اتنی گہرائی میں جانے کی صلاحیت رکھتی ہیں، اور غوطہ خور تو بالکل بھی نہیں، کیونکہ جو مشینیں بحریہ کی جنگی آبدوزوں کو ریسکیو کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں وہ ٹائٹینک کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتی۔ اگر سمندر کی تہہ پر تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس کے لیے روبوٹس یا RO کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ڈیپ انرجی کی جانب سے ایک RO تو جو ہے وہ ان کو دی گئی ہے، لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ سمندر کی تہہ تک جا سکتی ہے یا نہیں۔ دوسری مشینیں جن میں ROV صلاحیت موجود ہے وہ اس علاقے میں پہنچ رہی ہیں جہاں پر آبدوز ہے، جن میں فرانسیسی تحقیقاتی جہاز L8 لائٹ بھی شامل ہے، جس میں ایسی ROز موجود ہیں جو ٹائٹینک تک جانے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ امریکی نیوی کے پاس بھی ایک ROV ہے جس میں اس گہرائی میں کام کرنے کی صلاحیت ہے، اور اس کی مدد سے انہوں نے ایک بحیرہ جنوبی چین میں گزشتہ برس کریش کرنے والے فائٹر جیٹ کو 3780 میٹر کی گہرائی سے ڈھونڈا تھا۔ اس مرتبہ امریکی ملٹری نے ROV کے ذریعے ایئر کرافٹ کے ملبے تک ایک کرین کے ساتھ جوڑنے میں مدد کی تھی جو اسے سطح تک لے آئی تھی۔ سمندر سے چیزیں تلاش کرنے کے ماہر ڈیوڈ میئر کا کہنا ہے کہ اگر ایک ROV ٹائٹن کی نشاندہی کر لیتی ہے تو پھر اسے سطح تک لانا مسئلہ نہیں ہوگا، یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ورلڈ کلاس ROV جس کے ساتھ 2 ایسی چیزیں جڑی ہوتی ہیں ٹائٹن کو اپنی گرفت میں لا کر یا لفٹ لائن سے اس کو جوڑ کے اسے سطح تک لائیں گی۔ ناظرین، آپ اس تمام تر اسکرپٹ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔